ایک آدمی نے پوچھا ایک عالم سے، اس عالم کا نام تھا حضرت تھانوی، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، 3 منٹ میں آپ کا پیغام نکل رہا ہے، جلسہ بالکل ختم ہو گیا، بالکل دعا ہونے والی ہے، دعا پر آپ کو جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت تھانوی سے پوچھا کہ پردہ کس حدیث میں ہے، پردہ کس قرآن میں ہے، قرآن کی کس آیت؟ کتنا پیارا جواب دیا وہ سنا رہا۔ حضرت تھانوی نے کہا 200 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ جو نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، یہ کس قرآن میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ نوٹ کی قدر ہے، عورت کی قدر نہیں ہے، کیسے بھی وقوف۔ دھیان سے سنیے گا، ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، اس عالم دین کا نام تھا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی۔ ایک انگریز نے کہا کہ تم بھی عجیب مسلمان ہو، اپنی عورت کو قید میں رکھتے ہو۔ کہا کہ قید میں کہاں رکھتے ہو؟ قید میں رکھتے ہو اور جب باہر نکلتی ہے تو کفن کی طرح برقع لپیٹ دیتے ہو۔ کہا کہ اچھا، تم جب پخانہ کرتے ہو تو پردہ لگا کر کے کرتے ہو یا پردہ کھول کر کے کرتے ہو؟ نہیں، پردہ کر کے کرتے ہو۔ وہ پردہ ہے، قید خانہ نہیں ہے۔ اگر پخانہ کرنے والا دروازہ کھول کر کے پخانہ کرے، آبرو چلی جاتی ہے۔ اگر عورت پردے میں نہ رہے، پردے سے باہر جائے، عورت چلی جاتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آگے کہا کہ تم کو نہیں سمجھ میں آگے سمجھاتا ہوں۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹا، پانی میں گار دیا، چینی ملا، شربت بنا کر کے کہا کہ میں پی لیتا ہوں، آپ کو تو پینے کی ضرورت نہیں ہے، منہ میں تو خود بخود پانی آ گیا۔ کہاں پانی آ گیا؟ کہا کیوں آیا؟ نیمبو تو ہم نے کاٹا، شربت تو ہم نے کیا، تمہارے منہ میں پانی کیوں آیا؟ کہ یہی حال ہوتا ہے اس عورت کا، جب وہ بے پردہ نکلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کس طرح دھوکہ دے رہی ہے، ہم دھوکے میں آ رہے ہیں۔ عورت گھر میں جب کام کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے تو انگریز تانا مارتا ہے کہ غلامی ہے، نوکرانی ہے، رانی کی نوکرانی ہو گئی۔ یہی عورت جب ہوٹل میں کام کرتی ہے، آوارہ لوگوں کو محبت سے ہنس ہنس کر کے کھانا کھلاتی ہے، اس کا نام آزادی ہے، رانی ہے۔ دنیا الٹی چل رہی ہے، گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ علامہ اقبال کا آپ نام سنتے ہیں نا، جانتے بھی ہیں؟ علامہ اقبال سے پوچھا کہ پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہا کہ عورت کی بات کو تو چھوڑو، مرد کو بھی اس دور میں پردہ کرنا چاہیے، ورنہ عورت اچک لے گی۔ دھیان سے سنیے گا، زمانہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ اگر اور مرد پردہ نہ کرے تو مرد بھی چلا جائے گا۔ بہت ساری عورت اتنی جھوٹ ہوتی ہے کہ یوں چلتی ہے، آپ کو ہمارے شہر کے یوں سر گاڑنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی آبرو نہیں بچائیں گے تو عورت اچھلے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دور اتنا برا ہو چکا ہے، عورت کے پردے کی بات کرتے ہو، عورت کو تو پردے میں ہونا ہی چاہیے، اور اس دور میں تو ہر حال میں ہونا چاہیے۔ مرد کو پردہ کرنا چاہیے، اگر مرد نہیں پردہ کرے گا یہ بھی چلا جائے گا۔ سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے۔ ان کے سامنے قانون آیا، کیا قانون تھا؟ عورت پردے میں نہ رہے، باہر رہے، یہ بیمار نہیں رہے گی۔ عورت پردے سے باہر نکلے، یہ بہادر رہے گی۔ عورت پردے میں نہ رہے، باہر نکل جائے، اس کا گمان خیال اچھا ہو جائے گا۔ عورت پردے میں نہ، پردے سے باہر ہو جائے، ترقی ہوگی۔ قانون کو لیا، اویسی کی طرف پھاڑ دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں اویسی صاحب نے قانون کو پھاڑ دیا تھا، قانون کو پھاڑ دیا تھا۔ سی اے کا جو بل آیا تھا اس کو ہاتھ سے انہوں نے پھاڑ دیا۔ سر سید احمد خان نے قانون کو پھاڑ دیا، کیا کہا؟ حکومت تو چلی گئی ہے، اگر عورت تمہاری بے پردہ ہوگی تو عورت بھی چلی جائے گی۔ نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جو عورت بے پردہ ہے۔ ابھی جو یورپ سماج ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہاں عورت پردے میں نہیں ہے۔ کیا نقصان ہے؟ 4 نقصان۔ اگر آپ کی عورت پردے کے اندر نہیں رہے گی، آپ کو بھی 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ ایڈز کی بیماری 70% ہے، پردے میں عورت نہیں ہے، ایڈز کی بیماری ہے 70%۔ عورت پردے میں نہیں ہے، 70% حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں تو ہے باپ نہیں۔ 70%۔ عورت پردے میں نہیں، پردے سے باہر ہے، 70% جوان خودکشی کرتا، عورت بے وفا ہو گئی، اس کی بے وفائی میں اس نے خودکشی کر لیا۔ عورت پردے میں نہیں ہے، 70% طلاق پڑتی ہے، اس عورت کو اس مرد کے ساتھ دیکھا طلاق دے دیا، 70% عورت کو طلاق پڑتی ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह उनका अपने नाम सुना। उनकी बेटी का नाम क्या था? हजरत आयशा। आयशा बैठी हैं, बाप इधर बैठे, बेटी यहाँ बैठी। अल्लाह के रसूल आ गए, अबू बकर जवान बेटी के साथ अकेला मत बैठो, तीसरा शैतान हुआ करता है। किससे कहा जा रहा है? बाप से कहा जा रहा है। अपना बाप जवान बेटी के साथ बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने तालीम किया कि अबू बकर तीसरे आदमी को भी साथ में शामिल कर लो, शैतान दूर नहीं है, जवान बेटी के साथ अकेला मत बैठो। हजरत उमर बाहर टहल ले, पूछा कि बाहर टहल ले, मेरी बेटी अंदर हफ्सा बैठी हुई है, घर में बीवी नहीं है, वो अकेली है, जवान बेटी के साथ अकेला कैसे बैठूं, शैतान बीच में है, इसलिए घर से बाहर निकल गया, घर में बैठी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हिंदू धर्म की किताब है महाभारत, उसमें लिखा है कि बाप अपनी जवान बेटी के साथ अकेला ना बैठे, बाप अपनी बेटी के साथ अकेला ना बैठे, भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेला ना बैठे, बेटा अपनी जवान माँ के साथ अकेला ना बैठे। पढ़े लिखे लोग फिसल जाते हैं, अकल जवाब दे देती है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपका जलसा निकल गया, 1 मिनट का है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को अपने हाल पर छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार लिया आपने, दिल खुश कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज आपने देखा, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज 1959 में अखबार ने इसको लिखा। हावड़ा ब्रिज पर एक लड़की टिप टॉप जा रही, कपड़ा नहीं था, आधा कपड़ा था, एक मनचला लड़का उसको छेड़ता। अमीर बाप की बेटी थी, अदालत पहुंच गई, मुकदमा कर दिया, और उस अदालत में जो जज था, हाकिम था, वो ईसाई था, मुसलमान नहीं था, हिंदू नहीं था। जरा ध्यान से सुनिएगा इस तारीख को, आपको समझ में आएगा अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी दौलत इस्लाम हमको अता फरमाई है, आपको कदर होगी। ध्यान से सुनिएगा। मुकदमा हो गया है, लड़की ने कहा कि भरे बाजार में इस लड़के ने मुझे छेड़ा। लड़का पूछता कि हुजूर मेरी गलती नहीं है, कसूर उसका है। कहा कि वो कैसे? कहा कि चूल्हे की आग को आग चूल्हे में रहना चाहिए, अगर चूल्हे से बाहर निकले पेट्रोल पंप में आकर के आग लगाए तो चूल्हे की आग से पूछा जाएगा, पेट्रोल से नहीं पूछा जाएगा, पेट्रोल पंप से नहीं पूछा जाएगा। अगर ये पर्दे में होती तो मैं इसको छेड़ता नहीं, इसलिए बेपर्दा होकर के इसने मेरे पेट्रोल में आग लगा दिया, कसूर मेरा नहीं है, इल्जाम इसके सर जाएगा। हाकिम ने क्या लिखा वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ईसाई जज को समझ में आ गया, उसने लिखा ये लड़का बेकसूर है, लड़की गुनहगार है, इस लड़की को सजा दूंगा। अब क्या सजा दोगे? ईसाई हाकिम हो, क्या सजा दोगे? कहा कि ईसाई हाकिम हो, ईसाई कानून के मुताबिक सजा नहीं दूंगा, इस हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सजा नहीं दूंगा, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक सजा दूंगा। क्या सजा दोगे? कहा कि 1 साल ये पर्दे के अंदर, बुर्के के अंदर रहेगी, जिसका हुक्म मोहम्मद साहब ने अता किया है। इंशाअल्लाह अपनी बेटी को उसी बुर्के में रखेंगे। हुकूमत तो चली गई है लेकिन औरत हाथ से नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह पर्दे का एहतमाम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज्जब बनी है तो घुल मिल के मर्दों से क्या क्या छनी है। ये क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाच नादीदनी है। ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है। बेपर्दा
کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ آپ کا نکل گیا، آپ کو وعدہ دینا ہے جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا، 3 کام کریں گے 3 کام چھوڑ دیں گے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مصیبت اور آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو جھاڑ پھونک کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، گناہ چھوڑ دیجئے، آپ کو جھاڑ پھونک کی ضرورت نہیں ہوگی، حرام کمانا چھوڑ دیجئے، آفت نہیں آئے گی، غلط ماحول سے نکل جائیے، آفت نہیں ہے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، ٹھیکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لموٹی بھی گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد۔